شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، چھوٹے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک اکیلا مستحق عبادت ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور اکیلا پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، سلف صالحین پر، انبیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ، بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے جسے اسلام کہا گیا، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اسلام یہ طریقہ ہے، یہ مجھے پسند ہے، اسی طریقے پر لوگ میری عبادت کریں گے، اور لوگوں کی عبادت اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا اس قیامت کے دن۔ جس کی عبادت، جس کا دین
اسلام کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جس کا دین، جس کی عبادت، جس کا عمل، جس کی زندگی اسلام کے طریقے پر، دین کے طریقے پر، قرآن کے طریقے پر، حدیث کے طریقے پر جس کی زندگی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور جو آدمی اسلام کا طریقہ چھوڑ کر، قرآن حدیث کا طریقہ چھوڑ کر زندگی گزارے گا، قیامت کے دن ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے قابل کیسے بنائیں؟ ہم اپنے آپ کو دین پر عمل کرنے کے قابل کیسے بنائیں؟ کیسے میں بھی، آپ بھی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ اور زیادہ اگر موضوع کو پھیلائیں تو ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم سب کا ماننا ہے کہ ہم دین پر ہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اسلام کے تعلق سے کتنی ساری غلطیاں ہیں، کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جس میں میں بھی، آپ بھی، ہمارا گھرانہ، ہماری امت، ہماری قوم، ابھی بہت سارے ایسے گوشے ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں مختصر طور پر میں اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسے کون سے ادھورے اسباق ہیں جن کی اصلاح کر کے میں اور آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھرانے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اپنی قوم کی، اپنی امت کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، سب سے پہلی چیز ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کا عقیدہ، اس کا ایمان ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی کو، ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کے زمانے میں جو غیر مسلم تھے ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو دراصل غلام تھے، اور بڑے بڑے سردار ہیں جو کفار و مشرکین تھے۔ تو معلوم ہوا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے، لیکن دین اسلام پر جو ان کا عقیدہ تھا، اسلام کے سلسلے میں ان کی جو کوششیں تھیں، وہ بڑے سے بڑے سرداران کو بھی حاصل نہیں تھی، بڑے سے بڑے رئیس کو بھی حاصل نہیں تھی۔ اس زمانے میں کعبے کے بڑے بڑے متولیان کو بھی وہ مقام نہیں ملا جو مقام ایک غریب بلال کو ملا، حبشی کو ملا، کالے کلوٹے غلام کو ملا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اور عقیدے کی وجہ سے ملا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک ایسے آدمی تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بکریوں کے چرواہے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، بلکہ بعض تاریخی واقعات میں عمر بن خطاب کی زندگی میں آتا ہے کہ بکریاں چراتے تھے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کا جو باپ خطاب تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مارا کرتا تھا، بکریوں کو چرانے والے تھے۔ لیکن جب ایمان کی دولت ملی تو کس قدر ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ یعنی اس زمانے کے معمولی لوگ، ایمان کی دولت جب ملی، عقیدے کی دولت جب ملی، تو یہ لوگ وقت کے بڑے بڑے صحابہ بنے، اور ایسے لوگ بنے کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں رہا۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا، اگر یہ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی ایمان ویسے ہی لانا پڑے گا جیسا ایمان کے صحابہ لائے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان پر ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا کہ ایمان جب لانا ہے، صحابہ جیسا ایمان لائے ہیں اللہ کے نبی پر، اللہ پر، ویسا ایمان لائیں گے تو آپ کا بھی ایمان کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ اور صحابہ نے اپنے ایمان کو بدلا۔ صحابہ جو کہ بتوں پر ان کا ایمان تھا، پتھروں پر ان کا ایمان تھا، چاند ستاروں پر ان کا ایمان تھا، اور اسی طرح
آستانوں پر ان کا ایمان تھا، ان سارے چیزوں سے صحابہ نے توبہ کیا، شرک سے صحابہ کرام نے توبہ کیا، کفر سے صحابہ کرام نے توبہ کیا، اور اس کے بعد صحابہ ایمان والے بنے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اسی طرح تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان کی کیا کیفیت ہے، صحابہ نے اپنی زندگی میں اسے لایا، تب چل کر وہ ایمان والے بنے اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو پہلی چیز مجھے اور آپ کو اپنا ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے عمل کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، آپ دیکھیں گے سورہ یوسف کی آیتوں میں کہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اعمال مشرکوں والے ہیں۔ اللہ معاف کرے، دعویٰ تو ایمان والوں کا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم عقیدے والے ہیں، معاف کرنا اور آگے بڑھ کر بولوں تو دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث والے ہیں، لیکن عمل کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اعمال، بعض لوگوں کے اعمال، بعض گھروں کے اعمال مشرکوں جیسے ہیں۔ گھر میں مرد حضرات تو اہل حدیث ہیں، مرد حضرات کا عقیدہ تو اہل حدیثوں والا ہے، لیکن عورتوں کے عقیدے، شادی بیاہ میں عورتوں کے عقیدے آپ دیکھیے مشرکوں والے عقیدے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو کہا کہ ایمان والے، بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں جن کے اعمال مشرکانہ اعمال ہیں۔ ایمان کا تو دعویٰ ہے لیکن یہ لوگ واسطوں کو بھی مانتے ہیں، ایمان کا تو دعویٰ ہے لیکن یہ لوگ دھاگوں کو بھی مانتے ہیں، ایمان کا تو دعویٰ ہے اندر نظر اتارنے کے معاملے میں، فلاں چیزوں کے معاملے میں کسی پر بہانہ ڈال کے، گھر میں عورتیں نہیں مان رہی ہیں، دکان کا وہ معاملہ ہے، میرا جو پارٹنر ہے وہ نہیں مان رہا ہے، ہم عمل کے معاملے میں شرک سے مصالحت کر رہے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کھلے عام بدعت کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کھلے طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے عقیدے پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عقیدے کی باریکیوں میں مشرکوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ عمل انتہائی ضروری چیز ہے۔ صرف عقیدہ ہم یوں سمجھیں کہ میں توحید پرست ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں ہوگا۔ میں صرف یوں سمجھوں کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں ہوگا۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی جنت میں چلا جاتا تو پھر نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا ہے، روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، مال خرچ کر کے حج کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، غریبوں کو کھلانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یاد رکھیں، آدمی اپنے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صرف میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں چلا جاؤں گا، میں لا الہ الا اللہ پر میرا عقیدہ ہے جنت میں چلا جاؤں گا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ آدمی کو حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حساب لے گا اس میں انسان کے اعمال بھی ہوں گے، عمل کو تولا جائے گا۔ عمل کی اہمیت ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب انسان کے اعمال کا، اس کی نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ چاہے وہ اہل حدیث کا دعویٰ کرنے والا ہو، کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس عمل پیش کرنا ہوگا۔ پیش کر غافل عمل کوئی دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر عمل غافل گر کوئی دفتر میں ہے۔ آدمی کو اپنا عمل پیش کرنا ہوگا، صرف زبانی دعوے نہیں ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، میزان میں عمل کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ دھمکی دیتے ہوئے کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہے جیسا چاہے عمل کر لو، قیامت کے دن آ کر حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں من مانی سے عمل کرنا ہے، کر لو من مانی سے عمل، ہمارا طریقہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی من مانی زندگی گزارنا ہے، گزار لو من مانی زندگی۔ اعملوا ما شئتم
آ کے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عمل کے معاملے میں ایک اور بات یہ بھی کہی کہ جس کا عمل اچھا ہوگا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نام اعمال اچھا ہوگا دائیں ہاتھ میں عمل دیا جائے گا، اور جس کا نام اعمال برا ہوگا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور آگے کہا اقرأ کتابک، اپنے نام اعمال کو پڑھو۔ یعنی عمل کی اہمیت ہے، صرف دعووں سے جنت نہیں ملنے والی ہے، عمل کے معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ میرا عمل کیسا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کا پھر جائزہ کیسے لیں؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عمل اور تقوی کا مطلب یہ ہے، یہ عمل اور تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کیا کرے؟ نفل نمازوں میں زیادتی کرے۔ تقوی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آدمی تہجد کی پابندی کرے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کا ظاہری لباس تقوی والا ہو، متقیوں والا ہو، چہرہ ہو، ٹوپی ہو۔ تقوی کا اصل مطلب یہ ہے آدمی فرائض کی پابندی کرے اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچ جائے، فرائض کی پابندی کرے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک بالغ مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر کیا واجب ہے؟ میرے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ دینا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے۔ میرے اوپر واجبات کیا ہیں؟ کیا میں دن میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ اپنا عملی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ زبانی دعوے کرنا، مال خرچ کرنا، یہ کوئی بھی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن 5 نمازیں میری مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے ہو رہی ہیں کیا؟ امام کے ساتھ میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں کیا؟ آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح حرام کے معاملات، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حرام قرار دیا ہے؟ کھانے پینے میں اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے؟ پہننے اوڑھنے میں اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے؟ نکاح شادی بیاہ کے معاملے میں اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے؟ اور دوسروں کو دیکھنے نظر کے معاملے میں اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے؟ مجھے کس کی عبادت حرام کر دی گئی ہے، کس کی عبادت میرے لیے حلال ہے؟ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کھانے کے معاملے میں حلال کیا ہے، پینے کے معاملے میں حلال کیا ہے، کمانے کے معاملے میں حلال کیا ہے، بیچنے کے معاملے میں حلال کیا ہے، بولنے کے معاملے میں حلال کیا ہے، سننے کے معاملے میں حلال کیا ہے۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ آج ہماری امت جن خرافات میں پڑی ہوئی ہے، ہم اپنا جائزہ لینے سے عاری ہو چکے ہیں۔ ہم اصلاح امت کے نام پر ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی بولا جا رہا ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ معاف فرمانا، جو بولا جاتا ہے بیانوں میں، جو خطاب میں بولا جاتا ہے، کانفرنس میں جو بولا جاتا ہے، ہم فوراً سمجھتے ہیں یہ ایسا وہ کرتا، یہ اس کے لیے ہے۔ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں تک عمل کر رہا ہوں، کیا میری نمازیں، کیا میرے روزے، میں قرآن حدیث کے معیار پہ اتر رہا ہوں، نہیں اتر رہا ہوں؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عمل کے معاملے میں جیسا کہ میں نے کہا، حاضرین کرام ایک بات یاد رکھیں، 50 سال پہلے جو لوگ تھے بزرگ، وہ آج نہیں ہیں۔ 100 سال کا اگر حساب لگا لیں تو گزشتہ 100 سال میں جو لوگ زندہ تھے، 100 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد، آدمی گھر بار بنانے کے بعد انسان کو جانا ہے۔ ہم جب تک یہ چیز نہیں سمجھیں گے اپنی اصلاح ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، دنیا بہت بڑی ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں دنیا چھوٹی ہے۔ اور اس کے بعد دنیا جتنی گزرنا تھی، بہت بڑی دنیا گزر چکی ہے، بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ جتنی دنیا گزرنی ہے وہ بھی چھوٹی ہے۔ اور اس کے بعد چھوٹی دنیا میں بھی مجھے آپ کو جو دنیا ملی ہے وہ بھی کم ہے، اور مجھے جو دنیا ملی ہے، آپ کو جو دنیا ملی ہے، مثال کے طور پر ہماری 70 سال میری اور آپ کی زندگی رہی، ایک بڑا حصہ بھی گزر چکا ہے، جو بچا ہے وہ بھی تھوڑا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا چھوٹی ہے، اور دنیا جو انسانوں کو دی گئی ہے وہ بھی چھوٹی ہے۔ جتنی دنیا گزر چکی ہے وہ بڑی ہے، جتنی باقی ہے وہ بھی چھوٹی ہے، اور چھوٹی دنیا میں سے جو مجھے دی گئی ہے وہ بھی بس بہت تھوڑی بچی ہے۔ انسان کو اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو
جگانا ہوگا، بیدار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، عمل کے معاملے میں آگے آنا ہوگا، تبھی چل کر میری اور آپ کی اصلاح ہوگی۔ ہم صرف یوں سمجھیں کہ بس ہم ایک نظام کے پابند ہو چکے ہیں، صبح میں اٹھے، دکان کو گئے، ناشتہ کرے، دکان کو گئے، کمائے، واپس آ گئے، وقت ملا ہم نمازیں پڑھ لیے، وقت نہیں ملا بس نماز کو چھوڑ دیے، جو نمازیں کل کی چھوٹی تھی وہ ایسی ہی چھوٹی رہ گئی، پھر دوبارہ آئے، یہی روٹین بن گیا ہے ہمارا۔ یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا ہمیں، اس مقصد سے ہم غافل ہیں، اور تبدیلی کی ضرورت، جیسا کہ میں نے کہا، ایک عقیدے میں ہونا ہے، دوسرا عمل میں ہونا ہے۔ ورنہ پھر میں ایک بات عموماً بولتا ہوں جہاں بھی اللہ موقع دیتا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کا نام ہے کچھ، ایک مسلمان، میں گیا، میں جا کر اس سے بولا کہ بھائی آپ اسلام قبول کرو اور آپ اسلام میں آ جاؤ۔ میں اس سے بولا کہ آپ اسلام قبول کرو اور اسلام میں آ جاؤ۔ تو وہ اسلام میں آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ پوچھے گا اسلام میں آ کے کیا کرنا ہے؟ میں بولوں گا کہ اسلام میں نجات ہے آپ کی، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسلام میں آ کے اپنی عمل کرنا ہے آپ کو۔ تو وہ بولے گا آپ کے جو مسلمان ہیں، پہلے سے جو اتنے سالوں سے مسلمان ہیں، ان کے بابا بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، نانا بھی مسلمان، خاندان مسلمان، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میرے باپ دادا کا، میرے خاندان کا دین چھوڑوں، آ کے اسلام میں آؤں، اور پھر جو مسلمان عمل نہیں کر رہا میں بھی اس کے برابر عمل نہ کروں؟ مجھے اتنا لمبا پروسیس کرنے کی، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچئے میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یعنی ایک غیر مسلم جیسی زندگی گزار رہا ہے نا، ہم میں سے بڑا حصہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ویسی زندگی گزار رہا ہے۔ بات بڑی لگے گی، معاف کریں۔ ایک غیر مسلم جو زندگی گزار رہا ہے، ہم خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ وقت ملا نمازیں پڑھ لیے، حلال حرام، سود کا، بیاج کا ہمارے پاس کوئی مارجن نہیں ہے، کوئی مارجن نہیں ہے۔ جب تک ہم لون نہ لے لیں، حرام کے لقمے نہ کھا لیں، نہ کاروبار ترقی کرتا ہے اور نہ گھر بار ترقی کرتا ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کی اصلاح کے معاملے میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ امت کا معاملہ صرف دوسروں کے لیے ہے، نہیں، آپ کا اپنا گھر بھی آپ کے حصے کی امت ہے، آپ کا اپنا گھرانہ بھی آپ کا حصہ ہے۔ ان کی اصلاح کرنا، دین کے بارے میں ان کو بولنا، دین کے بارے میں بیداری لانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ حاضرین کرام، اصلاح امت کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایک تو دو جگہ بتائیں، عقیدہ اور عمل کے بارے میں ہمیں کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری چیز کیا ہوگی؟ اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے، انسان کو اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنی خواہشات کو مارتا ہے، نفسانی خواہشات کا غلام نہیں بنتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، ایسے ہی آدمی کے لیے جنت ہے۔ اور جو آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے، میری خواہش ہے کہ وہ کام کروں، میری خواہش ہے ایسا کروں، میری خواہش ہے ویسا کروں، گھر والوں کی خواہش ہے، بیوی بچوں کی خواہش ہے، فلاں کی خواہش ہے، فلاں کی خواہش ہے، آدمی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا تو کہا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے یہ قربانیوں والا مرحلہ ہے، اور جہنم سے پہلے کا جو مرحلہ ہے یہ شہوات کا مرحلہ ہے۔ آدمی شہوات میں جائے گا تو پھر جہنم میں چلا جائے گا، آدمی قربانیاں دے گا، آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کو جو گھیرا گیا ہے نا، یہ قربانیوں سے گھیرا گیا ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے۔ یعنی پسندیدہ چیز ہے کہ میں سو جاؤں، ناپسندیدہ چیز ہے کہ میں صبح میں اٹھوں، نماز کے لیے جاؤں۔ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں کوئی حرام کام کر دوں، ناپسندیدہ چیز ہے میں ان چیزوں کو چھوڑوں، ناپسند ہے۔ گناہ کو چھوڑنا ناپسند ہے اور گناہ کرنا یہ ہمیں پسند ہے۔
آدمی جب پسندیدہ چیزوں کے پیچھے بھاگے گا تو وہ چیزیں جہنم کی طرف لے جائیں گی. آدمی جب ان چیزوں کو ناپسند کرے گا، ان چیزوں سے کراہت کرے گا، ان چیزوں سے بچے گا، انہیں حرام سمجھے گا، تبھی آدمی جنت میں جائے گا. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی عملی زندگی میں قربانی دینے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز صحابہ کرام نے باقاعدہ یہ کام کیا ہے، کر کے بتایا ہے. صحابہ کرام نے، بڑے بڑے صحابہ کرام مالدار گھرانوں سے جن کا تعلق تھا، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، اپنے مقام کی قربانی دی، اپنے سوشل لیول پر ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس کی بھی قربانی دی، اور اسلام کے راستے میں جب آئے تو ایک معمولی اور ایک ادنا سے آدمی بن کر انہوں نے زندگی گزاری. حاضرین کرام، قربانی کے بعد ہمیں جو امت کی اصلاح کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہے آپسی اتحاد کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اتحاد کا جب مطلب آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ امت کا اتحاد سے مراد جو بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، جو کیا کہتے ہیں اسے، جو سینٹرل لیول پر ہیں، ایسے لوگوں کا آپس میں اتحاد ہوگا تو ہی اتحاد ہوگا. میرے محترم بھائیوں، امت جو بنی ہے یہ ہمارے اپنی ذات سے، اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے، اپنے محلے سے، اپنی مسجد سے، اپنی جماعت سے مل کر یہ امت بنی ہے. ہم اگر اس زندگی کے چھوٹی چھوٹی لڑیوں میں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی کڑیوں میں کام کریں گے تبھی چل کر اتحاد ہوگا. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں مگر ایک گھر میں رہنے والے دو بھائی متحد نہیں ہیں. ہم باہر کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، گھر میں رہنے والے ایک چار بھائی آپس میں متحد نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے. ہمارا اتحاد آج بٹا ہوا ہے، خاندانوں میں اتحاد بٹا ہوا ہے، معاف کرنا مسلکوں میں اتحاد بٹا ہوا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سیاسی جماعتوں کے پیچھے ہمارا اتحاد بٹا ہوا ہے. ہم متحد نہیں ہیں، ہم اسی کے ساتھ متحد ہیں جو ہماری بات کرتا ہے، ہم اسی کے ساتھ متحد ہیں جو ہماری زبان بولتا ہے. ہم اتحاد اسی کو سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کرے، ہم متحد ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اتحاد کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینی پڑے گی، اتحاد کے لیے خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، سامنے والے کا احترام کرنا پڑے گا، اس کا وقار ملحوظ رکھنا پڑے گا، تبھی چل کر امت کا اتحاد ہوگا، تبھی چل کر اسلام کے نام پر اتحاد قائم ہو سکے گا. ایک اور چیز، ہمیں ایک اور کام جو کرنا ہے، ایک تو قربانی دینا ہے، اتحاد کو لازم پکڑنا ہے، اور امت کی اصلاح کے لیے ایک سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین میں امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا. امت میں بعد میں آنے والے لوگ اسی طریقے سے کامیاب ہوں گے جس طریقے پر پہلے والے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. یعنی صحابہ جس طریقے پر کامیاب ہوئے ہیں بعد والے لوگ بھی اسی طریقے پر کامیاب ہوں گے. بہت آسان سا مطلب یہ ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے. امت کو، اگر امت اپنی اصلاح چاہتی ہے، میں اور آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، جماعتیں، تنظیمیں، آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز اگر اصلاح چاہتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. ہم صحابہ کے طریقے پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. دیکھیے، جماعتوں میں، افراد میں، لوگوں میں اختلاف یہ اچھی بات ہے، اختلاف ہونے سے ہی چار باتیں سامنے آئیں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے بعد ہم ایک دوسرے کو لیتے کیسا ہیں وہ بڑی بات ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے بھی بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول اس امت کے، اختلاف تھا آپس میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی اختلاف ہو جاتا، عمر بن خطاب کی رائے کچھ الگ ہوتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ الگ ہوتی، مگر جب دونوں آپس میں ملتے، لوگوں کے دونوں کے درمیان وہ محبتیں آپس میں قائم رہتی. تو ہمیں سلف کے طریقے پر عمل کرنا ہے. گھر کا معاملہ ہو، جماعت کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کا معاملہ ہو، ہمیں سلف کا طریقہ اپنانا چاہیے. جیسا کہ ایک طریقہ میں سلف کا کاروبار کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر کوئی نیا آدمی آ گیا، آ کر بولا کہ میرا یہ جو فون ہے، یہ فون 50,000 کا ہے،
لیکن مجھے اب فی الوقت 10,000 کی سخت ضرورت ہے، آپ یہ میرا موبائل جو ہے نا 50,000 والا آپ 10,000 میں خرید لیجئے۔ میں اور آپ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی بیچنے والا ہے تو فری میں دیا تو بھی ہم لے لیں گے، ہم 10,000 میں خرید لیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایسا کوئی مجبور آدمی ملتا تو اسے بولتے کہ نہیں، مجھے تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، مجھے تجھ سے کاروبار کرنا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت دے کر میں تجھ سے لوں گا۔ صحابہ کی مثالیں ہیں، کتاب البیوع میں صحابہ کی مثالیں ملیں گے۔ تو یعنی صحابہ کا جو طریقہ ہے، یعنی اپنے آپ کو معمولی سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھنا، سامنے والے کو اپنے سے زیادہ سمجھنا، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ سیدھی سادھی زندگی گزارنا اور پھر قرآن حدیث کی اتباع کرنا، یہ صحابہ کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ قرآن حدیث کو صحابہ نے اتباع کی، قرآن حدیث پر صحابہ نے عمل کیا، تبھی چل کر یہ چیزیں بعد والوں تک قائم رہی۔ اگر صحابہ بھی ہماری طرح لائٹ لے لیتے، صحابہ بھی اللہ کے نبی کے علم کو بس ایسے ہی سمجھ کے چھوڑ دیتے جیسا ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ چیز ایسے ہی ضائع ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے دین کی حفاظت کی ہے، تو جب وہ دین کے محافظ تھے، وہ کامیاب ہوئے، تو ہمیں بھی کامیاب ہونے کے لیے صحابہ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ آخری بات، جب ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس عمل ہے، عقیدہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ہمارے پاس اتحاد ہے، تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بات بولوں گا میں، مثال کے طور پر میں اور آپ، میرا اور آپ کا خاندان، ہمارے باپ دادا بھی یہ تو مکہ سے آنے والے نہیں تھے، مکہ سے جو مسلمان آئے تھے ان میں سے تو نہیں تھے۔ کسی نے ہمارے باپ دادا کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا، وہ مسلمان ہوئے، ان کی اولاد ان کے بعد مسلمان بنتی گئی، ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے باپ دادا کو بھی عقیدے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا تو ہم بھی آج غیر مسلم کے غیر مسلم رہتے، جیسا کہ بہت سارے غیر مسلم ہیں۔ ہماری امت کی اصلاح اسلام ایک دوسرے کو پیش کرنے سے ہے، ایک دوسرے کو دین کی بات بتانے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا کرنے کے لیے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، خود بھی نیک بنتے ہو اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی تم کوشش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو سورۃ العصر میں بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پورے زمانے کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ زمانے کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ سارا کا سارا زمانہ نقصان میں ہے۔ بولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سارا زمانہ، جتنے بھی زمانے میں لوگ آئے، جتنے بھی لوگ چلے گئے، جتنے لوگ زندہ ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے، سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، کوئی فائدے میں نہیں۔ تو پھر فائدے میں ہے کون؟ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو حق بات بتانے والے ہیں، اور اس راہ میں آنے والی مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی امت کی اصلاح چاہتے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، الا الذین آمنوا، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، وعملوا الصالحات، اپنے عمل کا جائزہ لینا ہوگا کہ مجھ سے اور آپ سے عمل میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جس نیکی پر میں ہوں، جس نیکی پر آپ ہیں، کوشش کرنا ہوگا کہ یہ نیکی دوسروں تک پہنچے، دوسرا بھی عمل کرے، کیونکہ دوسرے نے مجھے بتایا ہے تو میں عمل کرنے والا بنا ہوں، میں بھی دوسروں کو بتاؤں گا تو وہ بھی عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ فکر اور یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، ایک آدمی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے بارے میں معلوم تھا، کہا کہ قم فانذر، جاؤ جا کر لوگوں کو ڈراؤ، اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اتنی تڑپ اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، دن بھر دعوت و تبلیغ سے تھکے ہارے ہو کر آ کر بستر پر سونے جاتے ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہاں پر پھر ایک قافلہ آیا ہے، باہر سے لوگ آئے ہیں، شہر سے باہر،
اللہ کے نبی پھر اٹھ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے اللہ کے نبی اگر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے میرا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو ضائع نہ کر لیں. یعنی لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, ایمان اللہ کے نبی پہنچا رہے ہیں, لوگ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ فکر ہے, اللہ کے نبی کو یہ تڑپ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح ایمان لا لیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی کی جب ہم کوششیں دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی کی پوری زندگی دوسروں تک اسلام پہنچانے میں گزری. صحابہ کی زندگی دوسروں تک اسلام پہنچانے میں گزر گئی. اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, اپنے مکہ محبوب شہر مکہ کو چھوڑا. لوگوں سے دشمنیاں, فلاں سے ساری قربانیوں کا ماحصل یہی تھا کہ دین دوسروں تک پہنچے, دین دوسروں تک پہنچے. جب دوسروں تک دین پہنچے گا تبھی نہ ان کی اصلاح ہوگی. امت کی اصلاح کے معاملے میں یہی چیز ہمیں غور کرنے کی ہے. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اسے ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں, اللہ نے ہمیں جو عقیدہ سکھایا ہے وہ ہم دوسروں تک کیسے پہنچائیں. لوگ شرک میں مبتلا ہیں, صحیح عقیدہ ان تک کیسے پہنچائیں. لوگ بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں, رسول کی صحیح تعلیمات ان تک کیسے پہنچائیں. لوگ بے عملی کا شکار ہیں, ہم بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی بتائیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو خود بھی عمل کرے, اچھی بات کہے اور لوگوں کے سامنے اپنا نمونہ پیش کرے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں, میں عمل کرنے والا ہوں اور میں تمہیں عمل کی دعوت دیتا ہوں. ہم جب عمل کریں گے تبھی دوسروں کی ہم اصلاح کر سکیں گے. حاضرین کرام, صرف خطبہ, یہ کوئی بھی خطبہ سننے اور اٹھ کر چلے جانے اور اسے بس ایسے ہی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ کے نبی آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو دین کی بات کو سنتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں. دین کی بات کو سنتے ہیں, یستمعون القول فیتبعون احسنہ, دین کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے فالو بھی کرتے ہیں, دوسروں تک پہنچاتے ہیں. حاضرین کرام, مجھے اور آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میرے اختیار میں جتنے لوگ ہیں میں ان کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے حضرات, بزرگ حضرات ہیں, شادی شدہ حضرات ہیں, آل اولاد والے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ باپ ہیں, بہت سارے لوگ بھائی ہیں, آپ کے ماتحتی میں لوگ رہتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح میں کیسے کر سکتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. اگر ہم اس کوشش کریں گے تو ضرور ہماری اصلاح ہوگی, دوست و احباب کی اصلاح ہوگی. دوستوں کا معاملہ قرآن مجید میں بڑا عجیب معاملہ بیان فرمایا ہے کہ دوستوں کا معاملہ, کاروباریوں کا معاملہ, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا معاملہ, ان تک صحیح دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, کہ جو یہاں موجود ہے یہاں موجود نہ رہنے والے تک دین کا پیغام پہنچائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, دعوت و اصلاح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقیدوں میں جہاں بگاڑ ہے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل میں جہاں کوتاہی ہے اللہ کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی حرام کاموں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, حلال لقمہ عطا فرمائے, حلال کاروبار عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے جو احباب دین کی دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کے کام کو آگے بڑھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.